وہ مینا خیمے جو مزدلفہ کے اندر لگے ہوئے، جب حاجی زیادہ ہوئے خیمے کم ہوئے نا تو کچھ خیموں کو مزدلفہ میں لگایا گیا. جو خیمے مزدلفہ میں لگے ہیں ان کو نیو مینا کے نام سے یاد کرتے ہیں. سفید کلر کے خیمے ہیں، واٹر پروف، فائر پروف، نہ ان کے اندر پانی جاتا ہے نہ ان کے اوپر آگ لگتی ہے. ان کے اندر اے سی لگے ہوئے حاجی کی سہولت کے لیے. 4 سے 5 دن حاجی خیموں میں قیام کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. عرفات میں حج پر خیمے لگتے ہیں، حج کے بعد خیموں کو اٹھا دیا جاتا ہے. مزدلفہ میں بغیر خیموں کے قیام ہوتا ہے اور مینا کے اندر پورا سال خیمے لگے رہتے ہیں. خیموں کو یہاں سے اٹھایا نہیں جاتا ہے. آپ کے رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ میں دیکھیں یہ وائٹ خیمے جو ہمارے قریب آ رہے ہیں یہ مینا شریف کے خیمے ہیں. یعنی پر زائرین کرام مینا شریف کا پرکیف منظر، دلکش نظارہ گزرا دور تک، جہاں تک نظر جائے جہاں تک خیمے نے سارے کا سارا مینا خوش نصیبوں کے قیام کی جگہ. پر زائرین کرام ابھی 10 سے 15 منٹ ہم مینا کے اندر سے گزرتے رہیں گے. آپ کے دونوں طرف دوسرے ہاتھ میں مینا شریف شروع ہو رہا ہے. ابھی دونوں طرف وادی مینا شروع ہو چکے. ہماری انٹری ہے مینا کے اندر. اسی مینا کے اندر ابھی ہمارے قریب وادی محصر کا مقام ہے، وہ مقام جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو. علماء فرماتے ہیں تیزی سے گزر جاؤ، استغفار کہتے ہو، اللہ کے عذاب سے نجات مانگتے ہو. یمن کا بادشاہ ابراہا جو معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اللہ کے مبارک گھر کو شہید کرنے کے لیے بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر جب یمن سے چلا وادی محصر میں پہنچا تو اللہ کی شان و عظمت دیکھی. چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے اس بڑے بڑے ہاتھی لے کے آنے والے بادشاہ ابراہا کو وادی محصر میں نست و نابود کر، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الفیل علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورۃ میں ارشاد فرمایا. اس کو زیارت کی نگاہ سے نہیں، عبرت کی نگاہ سے استغفار 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 کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہمارے اوپر یہ مینا کا پہلا اسٹیشن گزر رہا ہے. اس اسٹیشن کی سیڑھیاں آپ کے رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ میں نیچے اتریں گے. سیڑھیوں کے آگے پر ایسا دیکھ رہے ہیں جتنی جگہ پر خیمے نظر نہیں آئیں گے وادی محصر کی جگہ حج پر بھی یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، جلدی سے گزر جانے کا حکم ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ابراہا بادشاہ پر ابابیل پرندوں کے ذریعے. آپ کے سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ پر دیکھنا ہے. اب اس اسٹیشن کی سیڑھیاں نیچے آئیں گی، ان سیڑھیوں کے آگے پر ایسا دیکھنا ہے سیدھے ہاتھ. یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں آ رہی نا نیچے اس کے آگے، یہ جتنی جگہ خالی دکھ رہی ہے نا آپ کو خیمے نہیں لگے ہوئے، یہ وادی محصر کی جگہ. استغفار 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 وہ جگہ جہاں پر یمن کا بادشاہ براہ اللہ کے عذاب میں اترا افغانستان نبود ہوا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک مولا ہم تیرا عذاب برداشت کرنے والوں میں نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہم کو اپنے عذاب سے نجات ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی آپ کے الٹے ہاتھ میں مقام اسماعیل آ رہا ہے. بتایا جاتا ہے وہ مقام جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے رسم ذبح کرنے کے لیے قربان کرنے کے لیے لے کر آئے. جہاں پر ان کو لٹایا گیا، ان کی گردن پر چھری کو چلایا گیا، جہاں جنتی مینڈے دھنبے کو اتارا گیا، وہ مقام آپ کے الٹے ہاتھ میں آگے والی پہاڑی کے اوپر 4 سے 5 فٹ اونچا گنبد نما پلر نما کمرہ نشانی کے طور پر بنا ہوا. دیکھیں اتنا سا کمرہ جیسے مسجدوں پر گنبد ہوتا ہے نا ایسا گنبد بنا ہوگا، باری نما خلا ہوگا، وائٹ کلر میں یلو کلر میں، جیسے بھی آپ کو سمجھ آئے. چھوٹا سا کمرہ نشانی کے لیے بنا. یہ واقعہ سب نے سنا ہوا نا قربانی کا. بڑی عیدوں پر اکثر امام صاحب مسجدوں میں جو ہے یہی بیان ہوتا ہے قربانی کا اسماعیل علیہ السلام کی، اور آج تک سنتے رہے ہیں. آج وہ جگہ دیکھیں گے جہاں پر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے رسم میں قربان کرنے کے لے کر آئے اور جہاں جنتی دھبا اتارا گیا تھا. آپ کے الٹے ہاتھ میں دیکھنا ہے، الٹے ہاتھ میں انشاءاللہ آپ کو پہاڑ کے کارنر پر جو ہے چھوٹا سا کمرہ دکھے گا. یہ دیکھیں الٹے ہاتھ میں باہر وہ دیکھیں پہاڑ کے کارنر پر دیکھیں دکھ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، کس کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ وہ دیکھیے پہاڑ کے کارنر پر. اگر اس دن حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام گردن پر چھری چل جاتی تو آج ہمیں اپنی اولادوں کو اللہ کے رسم میں ذبح کرنا پڑتا، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ نے ہم کو اس آزمائش سے محفوظ فرمایا، جنتی دمبے کو اتارا. حضرت ابراہیم جنتی دمبے کو ذبح فرمایا، سنت ابراہیمی کو شروع کیا، جو آج الحمدللہ ہر مسلمان بڑی عیدوں پر حج ادا کرنے والے حاج پر سنت کو زندہ رکھے ہوئے. یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی. آپ کے الٹے ہاتھ میں دیکھیں پہاڑ کے اوپر پہاڑ کے اوپر بلڈنگ دکھ رہی ہے، یہ باشی محل بنا، شاہی محل. شاہی خاندان کے لوگ جب حج کے لیے آتے ہیں نا تو اس محل میں رکتے ہیں. اس کے دوسری طرف عزیزیہ ہے جہاں حاجی والے حاجی رکتے ہیں. اس کے نیچے بڑے بڑے ہوٹل، بڑی بڑی بلڈنگیں گزر رہی ہیں. امیروں کبیر لوگوں کے لیے، دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے لیے، ان کے عزیز و اقارب و رشتہ داروں کے لیے بنائی گئی. جب وہ حج پر آتے ہیں ان کو مینا کے خیموں کی جگہ پر ان بلڈنگوں کے اندر ان کمروں میں قیام کی جگہ دی جاتی. وہیں پر جب ہم جیسے خوش نصیب آتے ہیں، گناہگار سیاہ کار آتے ہیں، غریب غربات جو خود نہیں اپنے رب کے فضل و کرم سے بلاتے ہیں، ان کے قیام کی جگہ ان بلڈنگوں میں نہیں، آپ کے سیدھے ہاتھ میں سفید کلر کے خیموں میں ہے. خوش نصیبوں کے قیام کی جگہ ہے.